بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک دردناک اور ایک دکھ کی کہانی شیئر کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پورا سنیں، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، اور ہم اس سے سبق حاصل کر کے ایسے لوگوں کی مدد کریں، ایسے لوگوں کی ہیلپ کریں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی اپنے اس کہانی کی طرف۔ کہتے ہیں کہ ایک امام صاحب تھے، وہ ایک جگہ پر نماز پڑھاتے تھے اور بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ان کی 4-5 بیٹیاں تھیں، اور عید کے دن قریب آئے، کچھ 4-5 دن عید کو رہتے تھے۔ تو مولوی صاحب جب بچوں کو پڑھانے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو بیٹیوں نے فرمائش کی کہ ابو جان، ہمارے لیے عید کے لیے کچھ جو ہماری ضروریات ہے، کچھ چیزیں ہیں، وہ ہمیں خریدنی ہے۔ عید میں 4-5 دن رہ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ میری پیاری بیٹیوں ضرور خریدیں گے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن پہلے عید سے یہ ساری چیزیں، آپ کی جو خواہش ہے، یہ میں انشاءاللہ پورا کروں۔ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی اور مولوی صاحب مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ کچھ دن گزر گئے۔ جب ایک دن عید میں رہ گیا، تب مولوی صاحب گھر آنے سے پہلے اسی سوچ میں مبتلا تھے اور انتہائی پریشانی کا شکار تھے کہ مجھے تو میرے ساتھ کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا، کوئی ہیلپ نہیں کیا۔ میں اسی انتظار میں تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ کوئی تعاون کر لے گا، کوئی ہیلپ کر لے گا، تو میں اپنی بچیوں کے لیے عید کا جوتی، کپڑا وغیرہ جو بھی ضروریات ہوگی وہ پورا کروں گا۔ لیکن کسی کو توفیق نہیں ہوئی، کسی نے ان کی ہیلپ نہیں کی، اور وہ اسی پریشانی میں گھر جو ہے نا تشریف لے آئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو بچیوں نے پرچیاں ہاتھ میں لیے تھے اور انتظار میں تھی کہ ابو جان گھر جیسے آئیں گے تو اپنے وعدے کے مطابق ہمیں چیزیں لا کر دیں گے۔ آخر بیٹیاں تھیں۔ تو جب مولوی صاحب گھر تشریف لائے اور بیٹھے تو اتنے میں جو چھوٹی بیٹی تھی، سر یہ چھوٹی بیٹیاں بڑی قریب ہوتی ہے ماں باپ کی، بڑا پیار ہوتا ہے، تو وہ اپنے ابو جان کی طرف بڑی اور پرچی ہاتھ میں لیے ابو جان کے قریب آئی۔ اتنے میں جو ان میں ہوشیار بیٹی تھی، بڑی بیٹی تھی، انہوں نے ان چھوٹی بیٹی سے پرچی لے لیا اور چپکے سے اپنی پرچی میں رکھ کر چٹائی کے نیچے چھپا دیا۔ اب مولوی صاحب یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، انتہائی پریشانی کا شکار تھے۔ اتنے میں بڑی بیٹی جو ہے نا وہ کہنے لگی کہ ابو جان، کل عید ہے اور آپ نے چاچو کی 2 بکرے جو ہے وہ ذبح کرنے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے پچھلے عید کی جو کپڑے ہیں وہ ہم کل جو ہے نا پہن لیں گے۔ ویسے بھی آپ چاچو کے گھر جائیں گے اور قربانی کریں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ کو دیکھیں گے قربانی کرتے ہوئے، تو کل کا دن تو ویسے بھی اسی مصروفیت میں گزر جائے گا، تو پرسوں پھر ہمارے پاس پچھلے عید کے کپڑے پڑے ہیں، وہ ہم پہن لیں گے، اس سے ہم گزارا کر لیں گے۔ ویسے بڑا عید ہے، قربانی کا عید ہے، تو اس پہ کون کپڑے پہنتے ہیں، ہمیں کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مولوی صاحب کچھ دیر کے لیے سر اٹھایا اور دیکھا بڑی بیٹی کی طرف،
اور کچھ دیر میں جو ہے نا اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے، اپنے دل میں یہ سوچتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے کہ کاش کہ آج میرے پاس کچھ ہوتا اور میں اپنے بچوں کا یہ خواہش پورا کرتا، انتہائی شرمندگی کا شکار ہوئے، انتہائی غم دکھ درد کا شکار ہوئے، اور اسی دکڑے غم کو لے کر اندر کمرے میں چل دیے اور کہا کہ میں سونے لگا ہوں، اور رضائی میں اپنے آپ کو چھپا کر خوب روئے، جتنا غم دکھ درد تھا وہ سارا آنسو بہا بہا کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ صبح جب اٹھے تو وہی بیٹی نے کچھ پیسے اپنے ہاتھ میں لیے، 10-20 جو جمع کیے تھے، وہ اپنے ابو جان کے سامنے پیش کیے کہ ابو یہ آپ لے لیں گے پیسے کچھ، اور اس پہ جو چھوٹا بھائی ہے یہ آپ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جائے گا تو اس کو ایک سوٹ کپڑوں کا دلا دے، کیونکہ اچھا نہیں لگے گا کہ یہ ایسے کپڑوں میں، پرانے کپڑوں میں عید کے لیے آپ کے ساتھ جائے۔ کہانی بڑی دکھ درد کی ہے، تو اس کہانی کا بیان کرنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ وہ مولوی صاحب جو مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو قربانی کے فضائل بیان کرتے ہیں، لوگوں کو مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں، اور وہ خود ان کے اپنے گھر کا یہ حال ہے کہ وہ نہ قربانی کرنے کے قابل ہے اور نہ اپنے بچوں کو عید کا کپڑے لانے کا قابل ہے، اس کی مالی حالت اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ بڑی مشکل سے پال رہا ہے، اور وہ مولوی صاحب جو انبیاء کے وارث ہے، انبیاء کے مصلی پہ کھڑا ہو کے، انبیاء کے ممبر پر کھڑا ہو کے وہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، وہ لوگوں کو اچھا راستہ بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور جہنم کے راستے سے ان کو روکتے ہیں، ان کا کام یہی ہے۔ اور میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہم لوگ 500 کا سوٹ کپڑوں کا وہ 2000 روپے کا خرید لیتے ہیں، اور 2000 کا سوٹ وہ 5000 کا خرید لیتے ہیں، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کسی مدرسے میں، مسجد میں کوئی استاد ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے، یا نماز پڑھا رہا ہے، یا اذان دے رہا ہے، یا مسجد کی صفائی کر رہا ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مدارس مساجد میں تنخواہیں انتہائی کم ہوتی ہیں، اور اس دور میں بس یہ ہے کہ بندہ صرف اپنا گزارا کرتا ہے، اور پھر اس قسم کے جب عید وغیرہ آتے ہیں تو اس میں آج کل کے مہنگائی آپ سب کے سامنے ہے، حالات اتنا خراب ہے کہ 100 روپے کا چیز 500 پہ گیا ہے، 500 کا چیز 1000 پہ گیا ہے، تو اس میں ایک عید پہ اگر ایک بندہ اپنے لیے سوٹ کپڑوں کا لیتا ہے تو 2000 روپے کا ایک سوٹ پڑتا ہے، اگر کسی پیش امام کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ ہوگی تو 10-12,000 15,000 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، تو 15,000 میں آپ تھوڑا سا ذہن لڑائے، تھوڑا سا سوچے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کہانی کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو اپنے نظروں میں لائے، ان کا خیال کرے، ایک ایک چیز کا خیال کرے خود سے، کیونکہ ایسے لوگ نہ کسی سے قرض لیتے ہیں اور نہ کسی سے مانگتے ہیں، مانگنا شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور قرض لینا چاہتے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرضے کو واپسی بھی کرنا ہوتا ہے، اور واپسی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تو قرض تو لیتے نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ہمارے اس معاشرے میں ہم نے ان کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ اگر سوچا جائے کہ اگر امام نہ ہو، مولوی نہ ہو مسجد میں تو کون نماز پڑھائے؟ مولوی نہ ہو تو اذان کون دے گا؟ مولوی نہ ہو مسجد کی صفائی کون کرے گا؟ اگر کوئی مر جائے، فوت ہو جائے اور ایک میدان میں اس کو رکھ دے، مولوی نہ ہو تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ ہمارے معاشرے میں مولوی کا ہونا انتہائی ضروری ہے، ہم کسی کو مردے کو دفنا ہی نہیں سکتے جب مولوی نہ ہو۔ تو اسی لیے میرے بھائیو دوستو، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اس معاشرے میں ایسے لوگوں کا، ان پہ خیرات بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ہوتا ہے، آپ اپنا خیرات زکوٰۃ جو بھی نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کیا جائے، ویسے بھی آپ دیتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کی مدد کیا جائے
تو یہ سونے پہ سہاگا ہے اور ان کی دعائیں لگتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا